العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم وفق أسباب هذا الصور لأرواح المرحومين بالأخص سيد ظهور الاستمشار. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين مذنبين فتجاوز عن سيئاتهم واغفر لهم واحشرهم عن النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات عليك بالله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات عليك بالله. خدائے الرحمن الرحیم بوسیلہ چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم تمام حاضرین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. مالک کائنات مریضوں کو صحت کاملہ اجر عطا فرما. علامہ محمد واسکوی صاحب کو صحت کاملہ اجر عطا فرما. اس دور پرفتن میں شر شیاطین حاسدین منافقین سے محفوظ فرما. امت محمدیہ میں وحدت و یگانگت کو فروغ عطا فرما. وطن عزیز کے داخلی خارجی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. شفیع روز جزا صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما. علماء اعلام مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. مراکز علمیہ بالخصوص ادارہ منہاج الحسین کو دن دگنی رات ربی ترقی عطا فرما. طلبہ و طالبات کو زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ فرما. مالک کائنات ہمیں اپنے ولی اپنی حجت بارہویں لال ولایت کی سپاہ میں
خدمتگار کے طور پر شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ کا کل بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آج بھی، کہ مالک کائنات نے جن و انس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے لِیَعْبُدُونَ، تاکہ تم میری عبادت کرو۔ گویا کہ اس حکم میں جنوں سے مطالبہ عبادت کیا جا رہا ہے اور انسانوں سے مطالبہ عبادت کیا جا رہا ہے۔ عبادت کا مطالبہ کرنے والا خود معبود حقیقی ہے، اور جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ گویا خالق اپنی مخلوق سے مطالبہ عبادت کر رہا ہے، اور یہ عبادت کا مطالبہ کل بھی عرض کیا تھا، نہ تو خدا محتاج ہے ہماری اس عبادت کا، نہ ہماری نافرمانی اس کی قدرت کاملہ اور اس کی ربوبیت میں کمی کر سکتی ہے، اور نہ ہی ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں اس کی طاقت، قدرت، خدائی اور عظمت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ وہ ازلی و ابدی ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ رازق و خالق و قادر ہے، وہ متکلم و مدرک ہے، مرید ہے، بغیر ارادہ کے کوئی کام نہیں کرتا، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اس میں صفت نہیں تھی، پھر اس نے کوشش کی، محنت کی، ایک صفت پیدا کی اپنے اندر، پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہ صفت چلی گئی۔ ایسے نہیں ہے، جو کہ انسانوں میں ایسے ہی ہے کہ انسان جاہل ہوتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھ کے عالم بنتا ہے، بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، خود نہیں تھا، وجود میں آیا، کچھ عرصہ رہا، پھر عدم میں چلا گیا۔ ایسے نہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ عبادت کیا تھی؟ کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ عبادت کا مفہوم اسلام میں بہت وسیع ہے۔ صرف نماز روزے کا نام عبادت نہیں ہے جو یقیناً عبادت ہے، خمس و زکوٰۃ کا نام عبادت نہیں ہے جو یقیناً عبادت ہے، مخلوق کے خدا کی خدمت جو ہے اس کو افضل عبادات میں سے قرار دیا گیا، اور پھر اس عبادت کے لیے نہ تو وقت کا تعین ہے، 24 گھنٹوں میں ہر سیکنڈ جو ہے وہ آپ عبادت میں بسر کر سکتے ہیں، نہ تو عبادت کے لیے زمانے کی قید ہے اور نہ ہی عبادت کے لیے مکان کی قید ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ کچھ عبادات ہیں کہ جن کا وقت مقرر کر دیا گیا، جیسے نماز پنجگانہ ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، یہ اپنے ان قیود و شرائط کے ساتھ واجب ہوں گی، اپنے وقت میں ادا ہوں گی، وقت گزر گیا تو قضا ہو جائیں گی، وقت کے اندر ادا کر لی تو ادا ہو جائیں گی، لیکن فرض ہونے کی صورت میں ادا ہو گئی تو ادا ہو گئی، نہ ادا کر سکے تو قضا ہو جائیں گی، اور جب تک ان کو ادا نہیں کیا جائے گا وہ ساقط نہیں ہوگی، وہ معاف نہیں ہوگی، یہاں تک کہ انسان دنیا سے بھی چلا جائے تب بھی معاف نہیں ہوگی۔ ان کے وارثوں پر واجب ہے کہ اس کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے اس کے ذمہ جو عبادات و معاملات ہیں ان کو ادا کیا جائے، پھر باقی میراث کو تقسیم کیا جائے۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت خدا نے اپنے ذکر کو عبادت قرار دیا، اور ذکر بھی بڑا پیار و محبت کا ذکر ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ بس میرا ذکر کرو، بلکہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ یعنی گویا کہ برابر کا سودا ہے، جتنا تم ذکر کرو گے
وہ الگ بات ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ہماری یاد کیا یاد ہے، ہم یاد کریں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ یاد کریں تب بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم بھول جاتے ہیں، ہم نافرمان ہیں، لیکن وہ ہمیں نہ رزق دینا بھولتا ہے نہ ہمیں اپنا بندہ ہونا بھولتا. ہم اس کو معبود ہونا بھول جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں بندہ ہونا نہیں بھولتا. تو پھر بندوں میں بھی اس کے چنے ہوئے کچھ بندے ہیں، اس کی مخلوق میں سے چنے ہوئے ہیں. کچھ کو تو اس نے بالکل نامینیٹ کر دیا کہ یہ بالکل صرف اور صرف میرے نمائندے ہیں اور میں ان کو معین کر رہا ہوں، جن میں سے سر فرست گروہ انبیاء ہے. سب کو اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے چنا، سب کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. کل بھی شاید بات آئی تھی، گزر گئی تھی. عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کا اصول یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک شرط تو یہ ہے. دوسرا یہ فطرت کے اصول ہر ایک کے لیے ہر زمانے میں ایک جیسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے بھوک لگتی ہے، دودھ پینے کے لیے ماں کی چھاتی کی طرف رجوع کرتا ہے. کبھی کسی بچے کو نہیں پڑھایا گیا کہ تم پہلے پڑھو کہ ماں کا دودھ کیسے پینا ہے. نہیں، فطرت میں ڈال دیا گیا کہ جب تجھے بھوک لگے گی تو نے ماں کا شیر جو ہے، شیر مادر پی کے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے. وہ حیوان کا بچہ ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ بھی سیدھا اپنی ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے. سمندر میں پیدا ہونے والی مچھلیاں ہیں، انہیں کوئی نہیں سکھاتا کہ تم نے تیرنا کیسے ہے، یہ بدیت ہو جاتی ہے فطرت میں چیزیں. تو دیکھو بھائیو، تو کچھ چیزیں تو یہ ہیں، ہر ماں جب ماں بنتی ہے پھر اس کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. کبھی کسی ماں کو اس لیے اسکول و کالج یونیورسٹی میں نہیں بھیجا جاتا کہ جب تمہارے ہاں اولاد ہو تو اپنی اولاد سے محبت کرنا. ادھر ماں بنی ادھر محبت پیدا ہو گئی. تو یہ فطرت ہے. اور دوسرا اصول بتایا کہ فطرت کا اصول ہر وقت ہر ایک کے لیے ایسا ہے. یہ جو مادری محبت ہے یہ صرف مسلمان ماں کے دل میں نہیں ہے، وہ کافرہ ہے، وہ مشرکہ ہے، وہ مشرق کے رہنے والی ہے، مغرب کے رہنے والی ہے، وہ گوری ہے، وہ کالی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے. اگر وہ ماں ہے تو اس کے دل میں اولاد کی محبت ہے، کہیں کی بھی رہنے والی. تو اسلام کو کہا گیا دین فطرت. اگر یہ دین فطرت ہے تو پھر اس دین کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اصول میں نے بتایا کہ فطرت کے اصول کو جاننے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسری بات، اگر یہ دین فطرت ہے تو پھر ساری دنیا کو اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ شیر مادر پی کے آگے بڑھتا ہے. ہر ماں جو محبت کرتی ہے، بالکل ہی ایسے میرے بھائی، یہ حقیقت ہے. لیکن وہی بچہ جو آغوش مادر میں آتا ہے فطرت کے تقاضوں کے مطابق وہ ماں کا دودھ پینا چاہتا ہے، اس کا رخ ادھر ہی ہوتا ہے. لیکن ماں نے کیا کیا، بازار سے فیڈر لے لیا، چوسنی لے لی، بچے کے منہ میں ڈال دی. اب وہ دھوکے میں آ کے اس بناوٹی ماں سے اتنا مانوس ہو گیا، اتنا مانوس ہو گیا کہ اب ماں چاہے بھی صحیح کہ اپنا دودھ پلائے، وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اسے بناوٹی کو حقیقی سمجھ کے رجوع کرتا رہے. تو جو ہے نہیں سمجھا، بالکل یہی صورتحال ہے. خدا نے انسان کے اندر عبادت جو ہے فطرتاً ودیت کر دی ہے. کوئی بھی انسان لے لو، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے. گویا کہ یہ پرستش تو انسان کے اندر ودیت کر دی گئی. اب یہاں کا انسان دھوکہ کھا گیا کہ وہ پرستش اور عبادت کرنی کس کی ہے؟ روح عبادت موجود ہے. جہاں کا دھوکہ کھا گیا، سورج کو دیکھا تو سمجھا یہ بہت بڑا ہے، یہ ہوگا معبود. غروب ہو گیا تو
کہا چاند آ گیا چاند ہوگا معبود، وہ غروب ہو گیا تو دیکھا آگ جلاتی ہے طاقت والا یہ ہوگی معبود، شام کو دیکھا وہ ڈس رہا ہے تو اس کے سامنے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا تو یہ ٹھنڈی ہوا دیتا ہے ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے یہ معبود۔ تو معبود بدلتے رہے ڈھونڈتا رہا، کوئی تو ہوگا تو کہیں نہ کہیں رک گیا، پھر وہ مورتیاں بنا کے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ تو جو روح عبادت ہے وہ تو فطرتاً بدیت کر دی گئی، لیکن معبود کو پہچاننے میں دھوکہ کھا گیا۔ اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تمہیں آ کے عقیدہ بنائے، نہیں وہ تمہیں عقیدہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ عقیدہ تو خدا نے تمہیں ودیت کر دیا ہے کہ تم نے خدا یکتا کی عبادت کرنی ہے، بس جب دھوکہ کھاتے ہیں تو نبی آگے کہتا ہے کہ یہ سارے معبود نہیں ہیں، لا الہ یہ کوئی بھی معبود نہیں الا اللہ، صرف اللہ کی ذات معبود ہے۔ تو لہذا فرمایا انبیاء کا کام عقیدہ بنانا نہیں ہے، عقیدہ بتانا۔ تو اس لیے انبیاء کو بھیجا گیا، خدا کی چنی ہوئی مخلوق، پھر ان کے خلفاء ان کے جانشین، کسی کے حواری کہلائے، کسی کے ساتھی کہلائے، کسی کے خلیفے کہلائے، کسی کے امام کہلائے، ہر جو الہی منصب ہے آپ جان چکے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان جیسا بننے کو کہا گیا کہ ان کو سامنے دیکھو، ایسا بننے کی کوشش کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، دیکھو سنو تمہارے لیے تو رسول اللہ کی سیرت کردار جو ہے یہ اسوہ حسنہ ہے۔ ان کو دیکھو جیسے انہوں نے نماز پڑھی ہے ویسے تم پڑھو، جیسے انہوں نے حج کیا ویسے تم حج کرو، جیسے یہ زکوٰۃ دیتے ہیں ویسے تم زکوٰۃ دو، جیسے یہ اخلاق کریمانہ کے بارے سے تم بھی ویسا اخلاق اپناؤ۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو خدائی صفات سے متصف کرنے کی کوشش کرو، لیکن خدا رحمان الرحیم ہے تو تم بھی رحمان الرحیم بننے کی کوشش کرو، خدا کریم ہے اپنے اندر عفو درگزر تم بھی پیدا کرو۔ تو یہ خوبیاں ان کی طرح بنانے کے لیے آئیڈیل ہمارے سامنے رکھ دیے گئے اور ویسا بننے کے لیے ہمیں کہہ دیا گیا۔ اب یہاں کر ہم کہتے ہیں وہ تو اللہ کے چنے ہوئے، یقیناً چنے ہوئے، ان میں ہم میں بڑا فرق ہے، کوئی موازنہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ ناممکن ہے سوائے اس منصب کے جو اللہ نے ان چنے ہوئوں کو عطا کیا ہے، جو منصب نبوت و امامت ہے۔ باقی خوبیاں انسان پیدا کر سکتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کربلا مولا کی۔ کربلا میں معصوم بالنص صرف 3 ہستیاں تھیں، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام۔ لیکن ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا، کوئی ترک اولا کیا ہو؟ جی مولا علی اکبر علیہ السلام سے کوئی ترک اولا ہوا ہو؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے مولا عباس کی زیارت میں کیا کہا جاتا ہے؟ المطیع للہ ولرسولہ، وہ ذات جو اللہ کی اطاعت گزار اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار۔ تو لذا اس کا مطلب سوائے اس کے کہ وہ منصب امامت جو ہے وہ اللہ نے صرف حسین کو عطا کیا تھا، عباس کو عطا نہیں کیا، لیکن جو اطاعت کے مراحل ہیں سرکار عباس اس کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ فی العالمین، معصومہ اطہرہ جو ہے طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا مقام عصمت پر فائز ہے، جو عصمت بن نص ہے۔ نص کا مطلب یہ کہ قرآن نے ان کی طہارت اور عصمت کی گواہی دی ہو، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عصمت کی گواہی دی اور بتایا کہ یہ معصومہ ہے، یہ بن نص ہوا جی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں جو ترجمان امام و امامت بنی تھی ان سے کوئی ترک اولا بھی ہو سکتا ہے؟ جنہیں شام غریبہ بھی اپنی چادر یاد رہی، جنہیں بھائی حسین جیسا بھائی جوان جنت کا سردار بھائی یہ وصیت کرے کہ نماز تہجد میں مجھے یاد رکھنا، کتنی عظمت کی مالک ہے۔ یقیناً ایسا نگرانی۔ اب اس کے بعد معاملہ ایک معصوم کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے، یقیناً ان کو خدا نے جو کچھ وصیت کیا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن خدا نے حدیث قدسی میں فرمایا عبدی اطعنی
کن لی اکن لک، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میرا بن جا اور مجھے اپنا بنا لے. پھر اس کے پہلے جو میں کہتا ہوں تو کرتا جا، پھر جو تو کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں گا. کتنے بندگان خدا ہیں، اصحاب رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں. سیدہ کائنات نے کہہ دیا کہ اپنے درزی کے پاس ہیں. کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ درزی کے پاس ہوں. ادھر فاطمہ نے کہا، ادھر جبرائیل درزی بن کے آ گئے. اب تیری کن لیا کن ہے، اے بندہ تو میری عبادت کر، مجھے اپنا بنا لے، میں تجھے اپنا بنا لوں گا. تو جناب بھائی، تو لہذا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس عبادت کو کما حق کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے کر کے دکھایا. لیکن وہ کمال عباد الرحمن کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام بھی 21 رمضان کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار جتنا تیری عبادت کرنے کا حق تھا علی سے ادا نہیں ہو سکا. جی وہ عبد جس کو خود معبود فرما رہا تھا کہ اے میرے محمد اپنی عبادت میں کمی کر لے، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے. جی باتیں آپ نے لگا تھا، لیکن باہر عبادت حسین تیروں کی بارش میں عبادت، تلواروں کے سائے میں عبادت، پتھروں کی بارش میں عبادت، تیروں کے مسلح پہ سجدہ، حالت نماز میں سر کٹایا کہ پروردگار نے اس آیت مجیدہ کو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئن جو حالت سجدہ میں تھا، خنجر چل رہا تھا لیکن پھر بھی اپنے رب کے حضور حاضر تھا، اتنا مطمئن تھا کہ مالک کو کہنا پڑا کہ اے نفس مطمئنہ میں تجھ پہ راضی ہوں، اب تم واپس لوٹا. علی امیر المومنین وہ عابد، پاؤں میں تیر چبھ جاتا ہے، نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، شدت در سے نہیں نکلتا. رسول اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، ابھی اللہ علی جو ہے مصلی عبادت پہ جائے، تیر نکال لینا. علی نے نماز شروع کی، تیر نکال لیا کیا؟ پوچھا مولا آپ کو درد نہیں ہوا؟ میں اس وقت یہاں تھا میں تو خدا کے حضور حاضر تھا. سجدہ ساجدین کی باتیں ہمارے سامنے ہیں. وضو کرتے تھے تو تھر تھر کانپتے تھے، لبیک کہتے تھے، حج کے موقع پر حج کھا کے گر جاتے تھے، مصلی عبادت کی کئی مرتبہ خوف خدا سے حج کھا جاتے تھے. یعنی وہ عبادت ایسے نہیں ہماری طرح کے چار ٹکرے مارے اور گئے نہیں، وہ واقعاً عملاً یقیناً سامنے سمجھتے تھے کہ معبود سامنے ہے اور میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تو انسان کی شہرت سے بھی قریب ہیں، لیکن ہم نے شہرت تو کیا پتہ نہیں، خدا کو جانا ہی نہیں، وہ ہے بھی نہیں. اگر یہ مان لیتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. تو لذا جانے گرامی عابد جو ہے وہ اپنی خلوص نیت، اس لیے کہا کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. قربتاً اللہ کہا جاتا ہے، نماز کے لیے بھی قربتاً اللہ، مجلس میں آئے ہیں ثواب کے لیے قربتاً اللہ، روزہ رکھا ہے قربتاً اللہ. تو یہ قربتاً اللہ کیا ہے؟ کون سا قرب ہمیں چاہیے اللہ کا؟ قرب کی تین قسمیں ہیں، ایک قرب زمانی ہے، قرب مقامی ہے، قرب روحانی ہے. اگر ہم قرب زمانی کہیں تو وہ تو ہے نہیں، جب ہم پیدا ہوئے تو خدا تھا، ہیں تو خدا ہے، مر جائیں گے تب بھی خدا ہوگا. لہذا خدا کا زمانہ تو مسلسل زمانہ ہے، لہذا زمانے والا قرب تو اس سے مراد نہیں ہے. تو کیا مکان والا قرب چاہیے؟ مکانی طور پر، زمینی طور پر، یہ بچے میرے قریب ہیں، بزرگ کو پیچھے بیٹھے ہیں، کیا یہ قرب چاہیے؟ یہ بھی مراد نہیں، کیونکہ اس لیے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے امام اعظم امام ابو حنیفہ ایک دن صبح صبح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت قضا پہ حاضر ہوئے، دستک دی. امام
काजिम अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला, एहतराम से बिठाया, बिठाने के बाद पूछा शेख क्यों तशरीफ लाए हो? कहा एक मसला पूछना है आपके बाबा से। कहा मैं बाबा को इतला करता हूँ लेकिन बताइए मसला क्या है? कहा शहजादे मसला बहुत मुश्किल है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। फरमाया बताओ तो सही, शायद बाबा को ज़हमत ही ना देना पड़े। जी इमाम आज़म कहते नहीं शहजादे तुम इसका जवाब नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल सवाल है। फिर ये फरमाया बताओ तो सही। कहा अच्छा सवाल ये है कि अगर नमाजी नमाज पढ़ रहा हो और हालत नमाज में उसके सामने से कोई इंसान, कोई हैवान, कोई चरिंद, कोई परिंद, कोई चीज गुजर जाए तो क्या नमाज उसकी सही रहेगी या नमाज टूट जाएगी? इमाम ने फौरन फरमाया नमाज ठीक है, नमाज तो नहीं टूटेगी। कहा देखा ना, मैंने कहा था ना कि आपके पास इसका जवाब नहीं है। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा जब कोई चीज गुजरेगी तो अब्द और माबूद के दरमियान जो राब्ता है वो टूट जाएगा। अब्द और माबूद के दरमियान एक चीज हायल हो जाएगी। जब अब्द और माबूद के दरमियान कोई चीज हायल होगी तो राब्ता टूट गया, राब्ता टूट गया तो नमाज टूट गई। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कुरान की ये आयत पढ़ के जवाब देते हैं हजरत शैख खुदावंद मुताल ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इंसान की शाहरग से भी करीब है। खुदा तो यहाँ खड़ा है, गुजरने वाला वहां से गुजर रहा है, यहाँ से कोई चीज गुजर सकती है? जब यहाँ से कोई चीज गुजर नहीं सकती, देखिए कितना अजीम फलसफा तौहीद कि शाहरग के करीब है, शाहरग के अंदर नहीं। ये नहीं है कि इंसान के अंदर खुदा दाखिल हो गया, जिस तरह बात सूफियों का नजरिया है कि जब इंसान इबादत करता है तो अल्लाह इंसान के अंदर हुलूल कर जाता है, बस अब वो जो कुछ कर रहा है अल्लाह कर रहा है। नहीं नहीं, अगर खुदा अंदर हुलूल कर गया तो फिर आप तो सारे फारिग हो गए। जी ये भी हमारे बहुत से दोस्त जो हैं बड़ी शब्दों से रमजान में ये हदीस या कौल नकल करते हैं कि अल्लाह ताला माह रमजान में निचले आसमान पे आ जाता है। तो भी निचले पे आ गए तो बाकी 6 आसमान कहाँ गए? जमीनें कहाँ गए? जी निचले आसमान पे आ गए ना। मैं यहाँ इस वक्त इमाम बारगाह अभी हूँ, मेरा दफ्तर खाली पड़ा है, मैं वहां से यहाँ आ गया हूँ। जी तो जब खुदा के बारे में ये तसव्वुर कर लिया जाएगा कि वो 7वें आसमान से पहले आसमान पे आ जाता है, तो मेरे भाइयों बाकी आसमान की अल्लाह ने तो ये कहा वासिअ कुर्सी समावात वाला, अल्लाह की कुर्सी तो जमीन और आसमान का इहाता किए हुए है। अल्लाह के वजूद से कोई जगह किसी वक्त भी खाली नहीं हो सकती। यहाँ तक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे यहाँ आमतौर कहा जाता है ऊपर वाला जानता है, फरमाया ये ऊपर वाला जानता है भी ना कहा करो, इसका मतलब नीचे वाला कोई और है, इधर वाला कोई और है, उधर वाला कोई और जो है ना भाई। जी ये अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुवahhidीन तौहीद का सबक दे रही हूँ। ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला खुदा जानता है, वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। तो लीजिए जाने ग्रामी जिस्मानी कुर्ब भी नहीं चाहिए, ज़मानी कुर्ब भी नहीं चाहिए, फिर कौन सा कुर्ब जो हम बार बार कहते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह, तो यकीनन वो क़ल्बी और रूहानी कुर्ब है। जब हम ज़हनी तौर पर अल्लाह के जितना ज्यादा करीब होते जाएंगे, ये दुनिया उतना ही हमसे दूर होती जाएगी। जब दुनिया दूर होती जाएगी फिर तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मेरे भाई मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर कुर्ब इलाही का अमली पैगाम अता किया था। इस घर के मर्द तो अपनी जगह पर, इस घर की ख़वातीन भी उस अज़मत पर फायज हैं कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। याद रखिए मैंने अर्ज़ किया था कि उम्महातुल मासूमीन, जो मासूमों की माएँ हैं, खुदा ने उनको ज़ुरूफ़ तैयबा बनाया कि जिसमें अनवार नबूवत और इमामत को वदियत किया था, उनको चुन लिया था इन ज़बात मुक़द्दसा के अनवार तैयबा के लिए, जिन अनवार की गवाही ज़ियारत बारिसा में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम देते हैं कि अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फ़िल अस्लाफ़ि शामिख़ा, मैं गवाही देता हूँ कि तुम
اسلاب طاہرہ ارحام مطہرہ میں نور تھے، ایسا نور طیب و طاہر کہ لم تنجس کالجاہلیت بانجاسہا، جسے زمانہ جاہلیت کی نجاست کی نجس نہ کر سکی. جی تو یہ مائیں بھی طیب و طاہر ہیں، رشت ان کے قریب نہیں گیا، اور وہ ارحام اور اسلاب بھی طیب و طاہر ہیں. یہ ذوات مقدسہ خواتین اپنی عصمت کے اعتبار سے، ہر امام کی ماں کی زندگی کے حالات پڑھو، میری کتاب جو امہات المعصومین ہے اس میں دیکھیے کہ خدا نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے ان خواتین کو. اللہ نے ان انوار مقدسہ کے لیے چن رکھی ہے، اور جو ان کی آغوش میں پلی ہیں وہ کتنی عظمت کی مالک ہیں. وہ خواتین جو ان کی آغوش میں پرورش پائی جنہوں نے، ان میں سے ایک وہ مخدومہ ہے جس کا نام تو زینب ہے لیکن کئی اور ناموں سے پہچانی جاتی ہے. کوئی ام المصائب کہتا ہے، ام الرضایا کہتا ہے، کوئی ثانیہ زہرا کہتا ہے. 6 ہجری آغوش طیبہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں یہ عصمت کی کلی جو ہے وہ تشریف لاتی ہے. ماں نے اپنے پہلے بیٹوں کی طرح نام رکھنے میں جلدی نہیں کی، بلکہ اپنے بابا سے کہا کہ جس طرح حسن اور حسین کا نام انہوں نے رکھا تھا ان کی بہن کا نام بھی وہی رکھیں گے. امیر المومنین نے پہل کی نا جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے. تیسرے دن تشریف لائے، خوشخبری دی گئی، بابا اس کا نام رکھیے. خاتم المرسلین نے شہزادی کا نام زینب رکھا. آغوش عصمت میں، آغوش رسالت میں، آغوش امامت میں تربیت کا سلسلہ شروع ہوا. کتنا پاکیزہ ماحول تھا. ایک طرف سید المرسلین، ایک طرف امام الاولیاء، ایک طرف جوانان جنت کے سردار، اور آغوش کس کی ہے؟ صدیقہ کبریٰ فی العالمین معصومہ عالم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی. اس آغوش میں تربیت مل رہی ہے سیدہ کو. زہرے کی جتنی یہ گودیں پاک ہیں اتنا ہی تربیت کا اثر ہے. جس آغوش میں یہ پل رہی تھی اس زہرا کی کنیزیں قرآن پڑھ کے لوگوں کو باتوں کا جواب دیا کرتی تھی. تو فاطمہ کس عظمت کی مالک ہوگی جس نے معلمہ قرآن، جس نے شریکہ رسول رسالت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آغوش میں تربیت پائی ہوگی. وہ زینب کتنی علم و عرفان کی مالکہ ہوگی. یقیناً ماں کے بعد اگر کوئی اس کائنات میں تمام تر خوبیوں کے حوالے سے عظیم المرتبت خاتون تھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا. عجب قسمت ہے اس بیوی کی کہ اس کی ساری زندگی مصائب و آلام سے عبارت ہے. سن 11 ہجری میں 10 ہجری میں رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے. حسن 8 سال کے ہیں، حسین 7 سال کے ہیں، زینب 5 سال کی اور ام کلثوم 3 سال کی. کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. 3 مہینے کے بعد ماں جو ہے وہ شکستہ پہلو کے ساتھ اس دنیا سے جاتی ہے. یہی 5 سالہ بچی اپنی ماں کے پہلوؤں پہ پٹیاں باندھ رہی تھی. ابھی نانا کا غم نہیں بھولی تھی کہ ماں کا شکستہ پہلو سامنے آ گیا. صرف پہلو ہی نہیں تھا،
المقصورۃ ضلعها، جس کی ایک پسلی نہیں کئی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، جسے زینب نے جتنا عرصہ مخدومہ عالم زندہ رہی ماں کو پہلو کے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. صرف ہاتھ رکھ کے نہیں بلکہ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کے بیان کے مطابق کہ صرف زہرا کی پسلیاں نہیں ٹوٹی تھیں بلکہ پورا سینہ جو تھا، سینے کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. اور جس کے سینے میں درد ہو نا اس کے لیے سانس لینا بہت مشکل ہوتا ہے. اس وقت تڑپ کے کہتے خدا جانے زہرا ہر سانس کے بدلے میں تڑپ تڑپ کے وقت گزارتی تھی. بابا کے بعد ایک سانس بھی چین سے زہرا کو نہیں گزارنا نصیب ہوا. زینب نے دیکھا رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ دفن کیا، اب بابا کا سایہ سر پہ تھا. بابا نے کوفہ بلا لیا. وہ دن بھی زینب کو دیکھنا پڑا کہ ابن ملجم ملعون نے زہر آلود تالار کا وار کیا. امیر المومنین کا سر اکتش کافتہ ہوا. زینب بابا کے سر پر پٹیاں باندھتی رہی. پردیس میں جو بابا کی حکومت دیکھنے کے لیے گئی تھی، جب واپس آئی تو سر پہ یتیمی کا تاج لے کے کوفہ سے مدینہ لوٹی تھی. جس کی عصمت و حجاب کا یہ عالم تھا کہ ماں زہرا کی شہادت کے بعد جب اپنے بابا سے یہ کہتی نا ام کلثوم اور زینب کہ بابا ہم اپنے نانا کی قبر پہ جانا چاہتی ہیں، تو آپ کا پڑوسی دو روایتیں نقل کرتا ہے کہ ایک تو میں لمبا عرصہ مدینہ میں علی کا پڑوسی رہا ہوں لیکن کبھی بھی میرے کانوں پہ زینب و کلثوم کی آواز نہیں پہنچی. اور دوسری بات وہ بیان کرتا ہے اگر کبھی علی کی بیٹیاں یہ کہتی نا کہ بابا ہم نے نانا کی قبر پہ زیارت کے لیے زیادہ ہے، تو علی فرماتے بیٹے انتظار کرو جب چاند کی راتیں تاریک ہو جائے گی نا تو ان اندھیری راتوں میں تمہیں نانا کی قبر پہ لے کے جاؤں گا. کہ جب راتیں تاریک ہو جاتی تو پھر بابا سے کہتی بابا اب تو لے چلو، تو کہتے ہاں بابا. پہلے جاتے روضہ رسول پہ کوئی ظاہر ہوتا تو اس سے کہتے تم چلے جاؤ، اس کی نواسیاں زیارت کے لیے آ رہی ہیں. اور پھر آگے آگے خود چلتے، پیچھے بیٹیاں ہوتی، دائیں حسن ہوتے بائیں حسین ہوتے، تاکہ رات کی تاریکی میں اس طرح بیٹیوں کو لے کر جب نانا کی قبر کے قریب پہنچتے تو پھر کہتے حسن بیٹا تم اپنی بہنوں کے ساتھ یہاں رکو، میں ذرا جا کے تیرے نانا کی قبر کے چراغ خاموش کر دوں. زینب کہتی بابا چراغ کیوں خاموش کر رہے؟ کہا بیٹا اس لیے ہو سکتا تم زیارت میں مصروف ہو اور اچانک کوئی ظاہر آ جائے اور چراغ کی روشنی میں تیرے قد کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہو. میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ نامحرم تیرے قد کا سایہ دیکھ لے. یہ زینب ہے. پھر مدینہ آ گئی، حسن بھائی کے زیر سایہ رہنے لگی. لیکن 28 سفر کا دن کبھی بھی آل محمد نہیں بھول پائے. اسی 28 سفر کو رحمت للعالمین دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور اسی ایک اور 28 سفر کو حسن مسموم کریم اہل بیت، کسی کو کچھ نہ کہنے والا، گالیاں سن کے صبر کرنے والا حسن جو ہے زہر ظلم سے شہید کر دیا جاتا ہے. وہی زینب بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ لے رہی تھی. بھائی کی شہادت ہوئی، بھائیوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، شان شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا کے روضہ رسول کی طرف چلے. بڑے مظلومانہ جنازے ہیں محمد آل محمد کے. جب قریب پہنچے نا تو مسلمان آ گئے. ہمارے ایک استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ حسین سمجھے کہ شاید میرے نانا کے جنازہ میں نہیں آئے تھے، میری ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے،
میرے بابا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے، شاید آج مسلمانوں کو خیال آ گیا ہو اب جا کر حسین کو پرسہ دیتے ہیں اور حسن کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔ لیکن جب جنازہ لے کے روضہ رسول کے قریب پہنچے تو کہنے والوں نے کہا کہ حسین ہم تیرے بھائی کو نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ جو مسلمانوں، نانا بھی میرا، بھائی بھی میرا۔ تو تیروں کی صورت میں حسین کو جواب دیا گیا، تیروں کی بارش حسن کے جنازے پر۔ زینب کہا کرتی تھی کہ ماں زہرا نے مجھے وقت شہادت ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا ایک تو بھائی حسین کی پیاس کا خیال رکھنا، حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، دوسرا بھائی حسن کے لیے 2 کفن تیار کر کے رکھنا۔ زینب کہتی میں سوچا کرتی تھی کفن تو ایک پہنایا جاتا ہے 2 کیوں؟ کہا کہ جب میں نے دیکھا نا کہ میرے بھائی حسن کا جنازہ تیروں کے ساتھ چھلتی چھلتی خون آلود کفن واپس گھر پہنچا تو مجھے ماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی کہ میری ماں جانتی تھی کہ میرے حسن کو ایک نہیں 2 کفنوں کی ضرورت پڑے گی۔ کا دوبارہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ زینب کہتی میں سوچا کرتی تھی کہ اماں نے بھائی حسن کے لیے 2 کفنوں کی وصیت کی ہے لیکن بھائی حسین کے لیے کفن کی وصیت نہیں کی۔ میں سوچا کرتی تھی شاید بھائی حسین سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں، اس لیے مجھے موقع ہی نہ ملے کہ میں حسین کو کفن پہنا سکوں۔ لیکن کہتی ہے جب 11 محرم کو مقتل میں حسین کا بے گور کفن ناچا، پس ایک ہاتھ بندھے ہوئے بے پناہ اونٹوں پر قیدی بن کے جا رہی تھی تو اس وقت مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی کہ شاید اس لیے ماں نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ بیٹا حسین کے لیے کفن بنا لینا، میری ماں جانتی تھی کہ میرا بیٹا بے گور کفن پڑا رہے۔ مصیبت کی رات ہے جلے گرامی، اس مظلوم کائنات جناب ام المصائب کے ایام ہیں جی بھر کے گری کیجئے، پتہ نہیں پھر دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہی زینب خدا جانے کس طرح اس نے بھائی حسین کو دیکھا ہوگا۔ بڑی کرامات کی بیوی ہیں، صاحب کرامات، بڑے فضائل کی حامل ہیں، لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ زندگی پوری مسائب و آلام سے عبارت ہے۔ حسن دنیا سے چلے گئے، حسین نے منصب امامت سنبھال لیا، امیر شام کی طرف سے مطالبہ بیعت ہوا، دربار جانے لگے۔ زینب نے کہا تھا بھیا میں اکیلا تجھے دربار نہیں جانے دوں گی۔ میری ماں بھی دربار میں گئی تھی، میں نے دربار کے رنگ دیکھے ہیں۔ جوانوں نے بنی ہاشم کو بلایا تھا، او میرے جوانوں، او شیرو دلیرو آؤ، میرا حسین دربار میں جا رہا ہے، حسین کے ساتھ جاؤ۔ عباس خیال رکھنا کوئی میرے بھائی کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ سن چکے آپ کے جوانوں نے بنی ہاشم کو لے کر دارالامانہ کے دروازے تک پہنچے۔ عباس کو حکم دیا تم یہیں رک جاؤ، اندر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا، ہاں اگر مجھ پہ کوئی حملہ ہوا، صدائے تکبیر بلند ہوئی تو پھر دروازہ کھول کے آ جانا۔ جب داخل ہوئے تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تو کہتی ہے مولا عباس نے کہا مولا یہ بھی کہہ رہے ہو اگر حملہ ہوا تو اندر آ جانا اور کنڈی بھی لگا رہی ہو؟ تو فرمایا عباس تم خیبر شکن کے بیٹے ہو، تیرے لیے دروازہ کوئی حیثیت رکھتا؟ اور جب دربار میں ایک ملعون نے مولا حسین کے سر کی طرف اشارہ کیا کہ ولید سوت موقع ہے سر کاٹ لے، تو صدائے تکبیر کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم جوان دروازہ توڑ کے جب دربار میں گئے اور بفر و شیروں کو جب دیکھا تو سب سے پہلے حسین نے عباس کو جا کے روکا، عباس صبر سے کہا ہم لوگ بھیا میں صبر تو کر لوں گا واپس کیا، اگر زینب نے پوچھ لیا عباس تیرے ہوتے ہوئے میرے بھائی کو قتل کرنے کے منصوبے بنتے رہے تو دیکھتا رہا، میں کیا جواب دوں گا؟ سن چکے کہ بڑی محبت تھی بہن اور بھائی کے درمیان، جب تک ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے سکون و چین نہیں آتا تھا۔ امیر المومنین نے جب زینب کی
اپنے بھتیجے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے شادی کی تو یہ شرط رکھی تھی کہ اگر زینب حسین کے گھر جانا چاہے یا حسین زینب کے گھر جانا چاہے تو روکنا نہیں، اور اگر کبھی حسین وطن چھوڑے اور زینب ساتھ جانا چاہے تو اجازت دے دینا۔ وہ وقت آ گیا جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، مسافروں کا تعین ہو گیا کون کون ساتھ چلے گئے، فرشتے بن گئی۔ زینب نے جب دیکھا کہ میرا نام نہیں ہے تو پوچھتی بھیا کیا میں آپ کے ہم رکاب نہیں ہوں گی؟ بہن میں محافظ شریعت ہوں، جب تک تیرا شوہر تمہیں اجازت نہیں دے گا میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ کہا کہ بھیا پھر اتنی دیر انتظار کر لو، میں اپنے چچا جائے سے جا کے اجازت مانگتی ہوں، اگر اجازت مل گئی تو مجھے ساتھ لے جانا، اور اگر اجازت نہ ملی نا تو میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میرا جنازہ پڑھ کے جانا۔ شوہر نے اجازت دے دی، کہا کہ جو کچھ چاہیے اس بھرے گھر میں سے بطول کی بیٹی لے لو۔ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں مائزین کے بیوی نے ایک چادر وہاں سے لی، جناب عبداللہ جواد العرب کہلاتے تھے اور آپ کے بہت بڑے رئیس اور سردار اور سخی، علی کی بیٹی تو ایک چادر کو لے کے جا رہی ہے، شاید کہا دعا کرنا ظالم یہ چادر ہی مجھے پاس رہ لیتے۔ عزیزان گرامی، میں نے جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں ایک ایرانی خطیب کو یہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، کہا کہ دونوں بہن بھائیوں میں اتنی محبت تھی کہ جب تک ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے نا چین نہ آتا۔ کہ جب علی نے زینب کی شادی کرتی نا، شادی کو تیسرا دن تھا، علی حسین کے گھر میں آئے، دیکھا حسین گھر میں چل بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں۔ بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ اب آج تیسرا دن ہے، بہن زینب کی زیارت نہیں کی، حوصلہ دیا، تسلی دلائی۔ زینب کے گھر پہنچے، دیکھا زینب بھی گھر کے صحن میں چل رہی ہے، رو رہی ہے۔ بیٹا تیری خوشیوں کا دن ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ بابا آج تیسرا دن ہے، بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ یہ محبت تھی۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلتا ہے تو بیان فرما رہے تھے زینب محمل پر سوار تھی، حسین گھوڑے پر سوار تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ زینب کی نگاہیں حسین کے چہرے پر تھیں اور حسین کی نگاہیں زینب کے محمل پر تھیں۔ کہا کہ مکہ سے مدینہ سے لے کر مکہ تک زینب حسین کو دیکھتی گئی، حسین زینب کو دیکھتے گئے۔ جب تک مکہ میں قیام رہا دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جب مکہ سے کربلا چلے تو پورے راستے میں زینب حسین کو، حسین زینب کو دیکھتی رہی۔ تو محرم الحرام کو کربلا پہنچے، جب تک بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے چین نہ آتا۔ روز عاشورہ آ گیا، حسین نے آخری نماز شروع کر دی۔ اس وقت نشیب میں جا کے سجدے کے لیے جگہ تلاش کر کے حسین نے زمین کربلا سے کہا کہ زمین اب تو نیچی ہو جا، میری بہن جو مجھے مسلسل دیکھ رہی ہے مجھے قتل ہوتا نہ دیکھ سکے۔ ادھر حسین زمین کربلا سے کہتے ہیں نیچی ہو جا، ادھر زینب تلہ زینبیہ پہ آ جاتی ہے، کہتی ہے وہ زمین کربلا اونچی ہو جاتا کہ میں اپنے بھائی کا آخری امتحان دیکھ لوں۔ آج بھی عزادر و حسین کی مقتل گہرائی میں ہے، تلہ زینبیہ بلندی پر موجود ہے۔ عزادر و خدا جانے زینب نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب شمر ملاؤں نے سر حسین کو قلم کیا، کاٹ کے بال آگ ڈال کے سر کو بلند کیا ہوگا۔ زینب نے دیکھ کے یہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا۔ وہ زینب جو شام غریبہ حسین کے یتیموں کو سنبھالتی رہی، وہ زینب جو 11 محرم کو رسن بستہ بے مکر و چادر بھائی کی لاش ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیروں تلواروں کے ڈھیر پہ آ کے رک گئی نا، تو روایت کے لفظ ہے اپنی بہن ام کلثوم کو مخاطب کر کے انگشت تک جو منہ میں ڈال کے کہتی ہے اترا تو یہی تھا۔ جب تیروں تلواروں کا ڈھیر دیکھا نا تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے کوہنیوں کے ساتھ جب تیروں تلوار ہٹائے اور نیچے سے کٹا ہوا ٹکڑے ٹکڑے بدن نظر آیا تو بے ساختہ زینب کہتی ہے انداخ یا حسین۔ جب ماں زہرا کی گود میں پلنے والے
چادر تطہیر کے سائے میں پلنے والے، جبرائیل کے پروں پہ آرام کرنے والے بھائی حسین تم ہو؟ آئینہ راس ہو کر تیرا سر کہاں گئے؟ یہ سننا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے لاش سے آواز آئی، زینب نے، تو نے مجھ سے یہ پوچھا تیرا سر کہاں ہے، تیرا کمر بند کہاں ہے، تیری انگلی کہاں ہے، اتنے سوال کر ڈالے ہیں۔ ظالم کاٹ کے لے گئے تھے، لباس لوٹ کے لے گئے تھے، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو زینب، آئینہ رہا اور کہ تیری چادر کہاں؟ یہ سننا تھا، تڑپ کے بطول زیادیہ کہتی بھئیا ادھر اعلان ہوا جبرائیل نے دوحہ پڑھا یا اہل العالم قد قتل الحسین بکربلاء عطشانا۔ ادھر جبرائیل، ادھر ملعون شبر تلواریں لے کر، نیزے لے کر خیموں میں داخل ہو گیا۔ ملعونوں نے نیزے مار مار کے ہمارے سروں سے چادریں اتاری۔ آیت اللوز محمد بشیر السرافظ اللہ فرماتے ہیں آرام سے چادریں ظالموں نے نہیں چھینی، آخر وقت تک بیویوں نے اپنے دانتوں میں، ہاتھوں میں اپنی چادروں کو دبائے رکھا۔ ظالموں نے بڑی کوشش کی چادریں چھیننے کی، جب چھین نہ سکے نا تو پھر بیویوں کے سر اور ہاتھوں پر نیزے اور تلواریں مارنا شروع کر دی۔ کہ جب بیویوں کے سر اور ہاتھوں سے خون بہنا شروع ہوا نا، پھر جا کے بیویوں کے سروں سے چادر اتری۔ ادھر زینب کے سر سے چادر کا چھننا تھا، بے ساختہ رخ پھر جاتا ہے نجف کی طرف اور رو کے کہتی یا ابتا واہجابا، بابا میرے سر سے چادر اتر گئی۔ ام المصائب زینب زینب ثانیہ زہرا، اور اسی بیوی کا تذکرہ کرنا ہے آج، اسی بیوی کا دن ہے کل ہمارے کربلا اسیر کو ساتھ جناب سجاد کا اور جناب فیضہ کا تذکرہ ہوگا۔ ان دونوں کے تابوت کو ہم کندھا دیں گے، پرسا دیں گے۔ آج کی رات اسی مظلومہ ماں کی مظلومہ بیٹی کا غم سن کے جناب سجاد کی خدمت میں، جناب باقر کی خدمت میں پرسا پیش کرے، خاص طور پر اس امام زمانہ کی خدمت میں جو رو رو کے کہتے میرا سلام میری ان دادیوں کو جو سر رنگے بازاروں اور درباروں میں پھر آئی گئی، جو خون کے آنسو رو کے کہتے ہیں کہ مجھے زینب و کلثوم کا بازاروں اور درباروں میں سر رنگے جانا کبھی نہیں بھولتا، میں پانی کی بجائے خون کے آنسو بہاتا۔ ازادار اور چل پڑا یہ قافلہ 11 محرم کو کوفہ کی طرف۔ سید عالم ارشاد فرماتے ہیں اب زینب بے مکنہ و چادر بے پلان اونٹ پر رسن بستہ قید ہے اور حسین کا کٹا ہوا سر منہ کی نیزہ پر ہے۔ حسین کے سر اقدس کی آنکھیں کھلی ہیں، حالت ہوئی ہے حسین زینب کو دیکھ رہی ہے، زینب حسین کو دیکھ رہی ہے۔ کربلا سے کوفہ تک دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ میری بہن بیان فرمائی کہ بس آ کر بیویوں کو تسلی اور حوصلہ بھی دیتے۔ خدا نے کس طرح ابن زیاد کے دربار تک پہنچے، بھائی کی عظمت کا خطبہ پڑھا اپنے بابا علی کے لہجے میں، بھائی کی عظمت کا خطبہ پڑھ کے دنیا کو بتایا میرا حسین کس شان کا مالک تھا۔ پھر یہی قافلہ جب کوفہ سے شام کی طرف چلا، میرے ساتھ ساتھ رہی ہے زین گرامی، منظر وہی ہے، زینب حسین کو دیکھ رہی ہے، حسین زینب کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت بہن بھائی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب حسین کا کٹا ہوا سر خولی ملعون کے تنور میں تھا اور بطول کی بیٹیاں قید تھیں۔ اس وقت بیویوں پہ کیا گزری ہوگی جب عیسائیوں کے چرچوں میں یہ سر تھا، آسمان سے انباریاں نازل ہوتی اور حسین کے غم میں گریہ کرتی، اس وقت زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ بس جن گرامی چند کلمے آپ کہتے ہیں، خدا جانے کس طرح پہنچ گیا یہ قافلہ بازار شام میں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بے غیرتوں کا اتنا ہجوم تھا، بازار و دربار اتنے سجائے گئے کہ باب سعد سے لے کر دربار یزید تک، ظاہر تشریف فرما ہے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، چند منٹوں کا فاصلہ ہے، لیکن رسول زادیوں کو 15 آذانیں وہاں سننا پڑی۔ پتھروں کتنی بارش تھی،
کہ ہر سر سے خون بہ رہا تھا. سید سجاد نے جب اپنی ماں رباب کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھا نا تو تڑپ کے رہا تھا کہ اے میری کاش میری ماں نے مجھے نہ کرنا ہوتا. اور رو کے بیان فرماتے ہیں جب سجاد سے پوچھا گیا نا مدینہ میں واپسی پر کہ آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کا سامنا کہاں کرنا پڑا تو امام معصوم نے کربلا کا نام نہیں لیا, کوفے کا نام نہیں لیا. اور ازادر بار بار سجاد کہتے الشام الشام الشام. سادات کو آج تک شام نہیں بھولا. ازادر جب بے غیرتوں کا ہجوم پڑ گیا نا اور تماشائیوں کا ہجوم, اس وقت فرماتی ہیں کہ زینب نے جب اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا نا جو کربلا سے لے کر شام تک کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنی بہن کو دلاسا دیتے آ رہے تھے, دیکھا اب حسین کے سر کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں. یہ دیکھنا تھا. زینب تڑپ کے کہتی بھیا میں نے 70 قدم پہ کھڑے ہو کے تیرا امتحان دیکھا تھا, تیری مقتل دریا کے کنارے تھی اور میں اس وقت نجس ماحول میں موجود ہوں. اب میرا امتحان شروع ہوا ہے. بھیا تو نے آنکھیں بند کر لی ہے, بھیا تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تاکہ لوگ تیری تلاوت کی طرف متوجہ ہو جائے, میرا پردہ بچ جائے. لوگ کے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر نے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت شروع کی. ازادر قرآن کی تلاوت کا ہونا تھا. لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ کون شہید ہے کہ جس کا دھڑ خدا نے کہا ہے سر یہاں لوگ کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. دنیا کو بتانا پڑا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے, دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے. حسین نے اپنے نانا کے فرمان کو سچا کر کے دکھا دیا تھا. وہ لوگوں تم نے ہمارے بدن کو کربلا میں چھوڑ دیا لیکن قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکے, نہ ہم قرآن سے جدا ہوئے نہ قرآن ہم سے جدا ہوا ہے. ازادر جب قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی, ام حبیبہ کنیز تھی, جناب زینب کی خدمت میں رہی, قرآن پڑھا. کہتی ہے بیوی نے مجھے یہ وصیت کی تھی ام حبیبہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. میری کنیز بازار سے کچھ لینے کے لیے گئی, جب اس نے سر حسین کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا نا تو دوڑتی ہوئی آئی, آ کے کہتی ہے سیدہ تم تو کہا کرتی تھی جیسے میرے مدینہ والے سردار قرآن پڑھتے ہیں نا ایسا کوئی کاری قرآن دنیا میں نہیں, لیکن میں عجیب کاری دیکھ کے آئی ہوں جس کا دھڑ خدا جانے کہا ہے اس کا سر لوگ کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے. دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس کاری قرآن کو دیکھوں. سر پہ چادر اوڑھ کے آ گئی بازار میں. ازادر جب سر حسین کو تلاوت کرتے دیکھا نا تو اپنے آپ سے کہتی ہے خدا نہ کرے آواز تو میرے مولا حسین سے اس کی ملتی. پھر کہتی بنا حسین اور یہاں کیسے سوچتی ہے کس سے پوچھوں کہ ادھر بے غیرتوں کا ہجوم ادھر چند قیدی ہے. کہتی نہیں قیدی اور تم سے پوچھتی ہو. جناب زینب کو سلام کر کے پوچھتی ہے قیدی عورت میرا سلام ہو. جس بیوی کو پورے راستے میں کسی نے سلام نہیں کیا تھا, قید کہا کہ بیوی ایک مرتبہ پھر سلام کرو مجھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ مرتبہ سلام کے لیے کہا گیا ہو سکتا ہے حسرت و دل میں. پوچھتے کہ بیوی تم کہاں کی رہنے والی ہو. یہ کہنا تھا کہ زینب کہتی ہم مدینہ تو رسول کے رہنے والے ہیں. یہ سننا تھا ام حبیبہ تڑپ کے کہتی ہے مدینہ تو نبی مدینہ تو رسول. ہاں ہاں جلدی سے بے تابی سے کہتی مجھے بتاؤ کہ محلہ کون سا ہے آپ کا شہر میں. میں اس کے ایک محلے کو جانتی ہوں. یہ کہنا تھا. جناب زینب کہتی ہے کہ ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. ازادر یہ سن جاتا کہ تڑپنا شروع ہو کہ خدا خیر کرے محلہ بنی ہاشم. پھر کہتی ہے میں محلہ بنی ہاشم کو اچھی طرح جانتی ہوں. محلہ بنی ہاشم میں آپ کا گھر کہاں ہے. یہ کہنا تھا. جناب زینب کہتی ہے روضہ رسول کا سایہ ہمارے گھر میں پڑتا تھا. یہ سننا تڑپ کے کہتی ہو قیدی عورت جب تمہیں قید کیا جا رہا تھا
تم میرے آقا مولا حسین کے پاس چلی جاتی, میرا حسین تیری ضمانت دے دیتا, بھلا کسی کی جرأت تھی کہ تجھے قیدی بناتا؟ کہتی ہے تیرے اس وقت حسین موجود نہیں تھے. پھر تڑپ کہتی حسین نہیں تھا تو میرے حسین کا ایک بھائی کمر بنی ہاشم جو ہر وقت حسین کے پاس رہتا تھا, میرے عباس کے پاس چلی جاتی, عباس تیری ضمانت دے دیتے. حبیبی وہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے, اور بیتابی بڑھی کہ میرے حسین کا ایک ہم شکل پیغمبر بیٹا علی اکبر تھا, اس کے پاس چلی جاتی, علی اکبر ضمانت دے دیتے. حبیبی وہ بھی موجود نہ تھے. جب یہ سنانا تو اب اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو پھر بے ساختہ کہہ دیے, او بی بی اگر تم میری مرشد زادی کے پاس چلی جاتی نا, میری آقا زادی نے بڑے قیدی آزاد کروائے تھے, میری آقا زادی تیری ضمانت دے دیتی, تجھے کوئی قید نہ کرتا. اس وقت زینب پوچھتی ہوں حبیبہ تیری آقا زادی کا نام کیا ہے, یہ سننا تھا. تڑپ کے کہتی خبردار قیدی عورت, اس بازار کے نجس ماحول میں میں اپنی آقا زادی کا نام لوں؟ ازادر یہ کہنا تھا. زینب نے پریشان بال ہٹائے اور کہا میں حبیبہ مجھے پہچانو, میں تیری آقا زادی زینب ہوں. لوگ نیزہ پہ حسین کا سر تلاوت کر رہا. خود ہی بلاؤں کہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے, وہ کمر جھکائے ایک ہی رسی میں, دو قیدی باپ بیٹا میرا سجاد اور باقی رہے سارے شہید. بس تھوڑی سی اور زحمت تیری سے اگر آئی, مسائل تو اتنے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے, لیکن صرف ایک دل میں حسرت ہے کہ ایک اور بی بی کی مظلومیت بیان کرتا چلوں. خدا جانے کس طرح چادر تطہیر کی وارث بیبیاں بغیر یزید کے دربار میں پہنچے. ترنگے رسن بستہ, شرابیوں کا ماحول, بغیرتوں کا ہجوم. بغیرت ایک مرتبہ زینب سے پوچھا بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ مصیبت کا سامنا کہاں کرنا پڑا؟ بغیرت بھائی حسین کی شہادت کے وقت بھی نہیں, علی اکبر کا جنازہ دیکھتے وقت بھی نہیں, قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھتے وقت بھی نہیں, سچ پوچھو جب چادریں چھلی تب بھی نہیں. سب سے مشکل وقت زینب کے لیے یہ ہے کہ زینب جیسی بیوی کو تجھ جیسے بے غیرت سے کلام ہونا پڑ رہا. بس گرامی دو کلمے آپ کہنے, بیویاں رسن بستہ دربار میں کھڑی, بار بار لسٹ پڑھی جا رہی ہے, قیدیوں کے نام لیے جا رہے ہیں. کسی کا ایک مرتبہ نام آتا ہے تو پھر زینب کا نام آتا ہے. حسین کی بہن زینب, سجاد کی پھوپھی زینب, علی اکبر کو پالنے والی زینب, بار بار زینب کا نام آ رہا ہے. بغیرت ایک مرتبہ کہتا ہے کہ زینب کو میرے سامنے پیش کیا جائے. کون ہے وہ زینب؟ بغیرت کہتا ہے وہ جو ضعیفہ کے پیچھے سر چھپا کے کھڑی ہے نا, وہ زینب ہے. بغیرت کہتا ہے ضعیفہ سامنے سے ہٹ جاؤ, تجھے نہیں پتا کہ میرے دربار میں پردے کی کوئی اجازت نہیں ہے؟ یہ کہنا تھا. فیضہ نے کہا میں نے زندگی صرف آج کے دن کے لیے دی تھی, بنت علی کے پردے کو بچانے کے لیے لی تھی. بغیرت میں سامنے سے نہیں ہٹوں گی جب تک فیضہ زندہ ہے. زینب کا پردہ بچائے رکھے گی. جب فیضہ سامنے سے نہیں ہٹی تو جلاد کو حکم دیا, جلاد آگے بڑھو, اس ضعیفہ کا سر قلم کر دو. آزاد اور ادھر جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا. ادھر زینب اپنی مرشد زادی زینب سے کہہ دیا آقا زادی اگر اجازت دو تو مجھے دربار میں کچھ اپنے نظر آ رہے ہیں, میں ان کو مدد کے لیے بلا لوں. بنت رسول کہتی ہے میں تو سر پہ قرآن رکھ کے واسطے دیتی رہی, کسی نے میری نہ سنی, اگر تیرے کہنے پہ کوئی آتا ہے تو بلا لو. آزاد اور اجازت کا ملنا تھا. ادھر فیضہ نے دربار کا رخ کیا. او حبشہ کے رہنے والوں, تمہاری خیرات کو کیا ہو گیا؟ تمہاری شہزادی کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا. کہتے ہیں کئی تلواریں نیاموں سے نکلی. کہا کہ تم فیضہ ہو, میمونہ ہو, پہلے اب تجھے قتل کریں گے. کیا کیوں, کس جرم میں؟
لگتا ہے کہ تو نے بطول کا دروازہ چھوڑ دیا ہے اس لیے یہاں پہنچی ہو. کہا نہیں میں نے بطول کا دروازہ نہیں چھوڑا, اسی بطول کی بیٹی کے پردہ بچانے کے جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے. ازادر و زینب کا پکارنا تھا پر یک وقت 900 تلواریں نیاموں سے نکلی. خبردار یزید, اب فضا کو ذرا پر بھی اذیت نہیں پہنچانے دیں گے. ادھر تلواروں کا نکلنا تھا. ازادارو علی کی بیٹی زہرا کی لخت جگر کا رخ مدینہ کی طرف پھر گیا. اپنے دادا کو مخاطب کر کے